جون جو اسے نظر انداز کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے اس نے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، تم ابھی جوان ہو، اس لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ذرا سوچو۔ مسٹر اسمتھ، آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر جلدی چلیں۔ جون اور ٹینا کے جانے کے بعد ارد گرد کے لوگ پروین کے قریب جمع ہونے لگے۔ تو تم زمرد پاشا کی بیٹی ہو؟ جون کے شاگرد بننا ایک بہت اچھا موقع ہے، اسے مت گواؤ۔ یہ ابھی جوان ہے، لیکن زاور تم ہو، اس سے کام لو۔ دیکھو ٹینا جب مسٹر مائرز کی شاگرد بنی تو اسپتال فائنسٹ میں اٹینڈنگ فزیشین بن گئی اور وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی، ہر طرف سے دی جانے والی نصیحتوں کے دوران۔ پروین صرف اس سم دیکھتی رہی جہاں ہوٹل اور باقی لوگ گئے تھے۔ ایان اسمتھ مر رہا تھا، کیا اسے جا کر دیکھنا چاہیے؟ لیکن جب اس نے جویل کی بات یاد کی تو اس نے اس کے خیال کو ترک کر دیا۔ کوئی بات نہیں، ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ کانفرنس پاشا کے لیے ایک شاندار اختتام کے ساتھ ختم ہوئی۔ گودام میں موجود تمام سامان فروخت ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیئر فری پلز کے ساتھ ہارمونیا فارمیسی کی روایتی ادویات کی صنعت میں پوزیشن بھی کچھ حد تک مستحکم ہو گئی۔ کم از کم جب وہ جا رہے تھے تو باقی لوگ انہیں اس طرح حقارت نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے جیسے شروع میں دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ پاشا جا چکے ہیں، سالس نے شان کی طرف دیکھا، جس نے پہلے ہی اپنا اضافی موبائل فون نکالا تھا، ای میل اکاؤنٹ میں لاگ ان کیا اور ابھی موصولہ ای میل کو کھولا۔ تصویر تاہم 1 مہینے کی بچی کی تھی۔ سچ پوچھے تو تمام نوزائیدہ بچے تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن تصویر میں بچی نرم اور گول مٹول سی نظر آ رہی تھی اور یہ واضح تھا کہ اس کے نقش بہت دلکش تھے۔ سالس کو اچانک یاد آیا کہ حارث جب بچہ تھا تو اس کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پاشا ویلا۔ جب پروین اور باقی لوگ دروازے کے اندر آئے تو پورا خاندان کمرے کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ زاور نے ابھی اپنی بیٹی کی کال کا جواب دیا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا، زرتاشا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فارمولا کے مطابق 50 گولیاں تیار کر لی ہیں۔ فارمولا کارآمد ہے، ہم واقعی کیئر فری پلز کو بڑے پیمانے میں تیار کر سکتے ہیں۔ میلیسا نے شائزہ کی طرف دیکھا، جو اندر آنے کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ لگتا ہے کہ زمرد نے واقعی فارمولے کو بہتر کیا تھا اور پروین کو اسے واپس لانے کو کہا۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ گھر چھوڑنے کے باوجود اس نے پاشا کو نہیں بھلایا۔ شائزہ کا چہرہ مایوسی سے بجھا ہوا اور خاکستر تھا، اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور وہ دل گرفتہ محسوس کر رہی تھی۔ زاور جو کچھ بھی نوٹس نہیں کر پایا، پروین سے پوچھنے لگا کہ تم واقعی جون کی شاگرد نہیں بنو گی؟ پروین نے جواب دیا، نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد زاور نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ جون کا ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرنے کا سبب تھا کہ تم اس بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے روایتی طب سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پروین نے اپنے انکل کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ شائزہ نے ماتھے پر شکنی ڈالی، تو پھر تمہیں کس چیز میں دلچسپی ہے؟ پروین نے ایک بھویں اٹھائی اور کچھ دیر خاموش رہی۔ یکایک شائزہ خود کو روک نہ پائی اور اسے ڈانٹنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تم ایک سرجن ہو، کیا تمہارے پاس میڈیکل لائسنس ہے؟ تم کس کالج سے فارغ التحصیل ہو؟ کس اسپتال میں کام کر رہی ہو؟ کیا تم آؤٹ پیشنٹ سروس میں مہارت رکھتی ہو یا اٹینڈنگ فزیشین ہو؟ پروین نے جواب دیا، میں خود کام کرتی ہوں۔ تم خود کام کرتی ہو؟ اس صورت میں تم 1 مہینے میں کتنے آپریشنز کر سکتی ہو؟ کیوں نہ تم کچھ سال اسپتال میں تربیت حاصل کرو، کیونکہ تم ابھی جوان ہو۔ میلیسا نے شائزہ کی آستین کھینچی۔ شائزہ، ابھی کچھ مت کہو۔ تاہم شائزہ نے اپنی آستین کھینچ کر واپس لی اور کہا، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ماں سے معافی مانگوں؟ ٹھیک ہے، میں مانگ لوں گی۔ مجھے آپ ہی کے بارے میں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پروین، ایک خالہ ہونے کے ناطے مجھے ایک بات کہنی ہے۔ تمہاری ماں اس وقت نیو یارک کی عظیم صلاحیتوں والی ایک نوجوان لڑکی کے طور پر مشہور تھی، لیکن تم کہیں اور پلی بڑھی۔ تمہاری نااہلی تمہاری ماں کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ پروین کو لگا کہ اس کی یہ دوسری خالہ عزت اور اس جیسی چیزوں کو ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے لیتی ہے۔ وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں شمائل کیا کر رہی ہے۔ شائزہ فوراً غصے میں آ گئی۔ تم؟ میلیسا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، وہ ابھی واپس آئی ہے شائزہ، اسے کچھ وقت دو کہ وہ یہاں کے ماحول سے مانوس ہو جائے۔ فکر نہ کرو، چاہے تم نہ کہو، میں پھر بھی پروین کی پوری کوشش سے تیار کروں گی۔
پروین نے آنکھیں گھمائیں، اسے واقعی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسمتھ مینشن، جون نے سنجیدگی سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ مسٹر اسمتھ نے جینے کی خواہش کھو دی ہے اور اس حالت میں کسی بھی علاج کا اثر نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آپ جنازے کی تیاری کریں۔ جویل کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ کیا واقعی کوئی اور طریقہ نہیں ہے مسٹر مائرز؟ جو نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا، شاید ایک شخص ایسا ہے جو اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے۔ جویل بے حد بے چینی سے آگے جھک گیا۔ کون ہے وہ؟ جون نے سنجیدہ انداز میں کہا، ایک ایسا ماہر جو جدید طب اور روایتی طب دونوں میں مہارت رکھتا ہو۔ ایسے افراد نایاب ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ نیو یارک میں کوئی ایسا موجود ہے۔ جویل نے فوری طور پر پوچھا، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جون نے آہ بھری، ایسا شخص جو طب میں انقلابی کام کر سکتا ہو۔ وہ یا تو اپنی صلاحیت چھپا رہا ہوگا یا اسے دھندلی شہرت حاصل ہے، لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے شخص کو تلاش کرنا مشکل ہوگا اور وہ شاید آپ کے خاندان کی حیثیت کو خاطر میں نہ لائے۔ جویل کی مایوسی گہری ہو گئی۔ آپ مزید تفصیلات کیوں نہیں بتا سکتے؟ جون نے افسوس کے ساتھ کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ کو سراغ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹینا جو خاموش کھڑی تھی اچانک بولی، کیا فرمین پاشا کی بات کر رہے ہیں؟ جون نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، یہ ممکن ہے، اس کا نام سامنے آیا ہے، لیکن یہ محض قیاس ہے۔ جویل کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ پروین پاشا، وہ تو پاشا فیملی کی نئی نسل ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ایک غیر معمولی صلاحیت کی حامل ہے، لیکن کیا وہ واقعی اتنی ماہر ہے؟ ٹینا نے ہنکار سے اکاڑا بھرا، وہ روایتی طب کے ماہر جون کی شاگرد بننے سے بھی انکار کر چکی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہے؟ جون نے محتاط انداز میں کہا، اس کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچنا جلد بازی ہوگی۔ بعض اوقات صلاحیتیں غیر متوقع طریقے سے سامنے آتی ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے رجوع کریں، چاہے وہ انکار ہی کیوں نہ کرے۔ یہ آپ کے پاس موجود آخری امید ہو سکتی ہے۔ جویل نے فوراً فیصلہ کیا، میں اسے بلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جون کے چہرے کے تاثر بدلے بغیر رہا جب اس نے جواب دیا، یہ ڈاکٹر زیب ہیں۔ فوراً جویل نے اپنے ماتحتوں کو انہیں بلانے کی ہدایت دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جون نے اسے روک دیا۔ اس نے کہا، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیم بے ہوشی اور بستر تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک شاگرد لیا تھا جس نے ان کے تمام ہنر وراثت میں لے لیے۔ بدقسمتی سے یہ شخص بہت پراسرار ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ جویل کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، اس کی نظر بستر پر لیٹے ایان پر جا پڑی۔ جون نے کچھ دیر غور کیا اور پھر دوبارہ بولا، میں مسٹر اسمتھ کو زندہ رکھ سکتا ہوں، لیکن تمہیں یا تو ان کے جینے کی خواہش دوبارہ جگانی ہوگی یا ڈاکٹر زیب کی شاگرد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ جویل نے سر ہلایا اور اس کی شوخ آنکھوں میں ایک تیز سی جھلک نمودار ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو براہ کرم میرے انکل کو جلد از جلد ہوش میں لانے میں مدد کریں مسٹر مائرز۔ ٹھیک ہے۔ جون نے ایک چاندی کی سوئی نکالی اور ایان کے جسم کے چند اہم نکات پر لگا دی۔ پھر اس نے ایک گولی نکالی، اسے توڑا اور ایان کے منہ میں ڈال دیا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد ایان کے دل کی دھڑکن مستحکم ہو گئی۔ جون نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور جویل سے کہا، مسٹر اسمتھ کل تک ہوش میں آ سکتے ہیں۔ میں ٹینا کو ذاتی طور پر بھیجوں گا تاکہ وہ روزانہ ان کا معائنہ کرے، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ انہیں زندہ رکھا جائے جب تک آپ ڈاکٹر زیب کے شاگرد کو نہ ڈھونڈ لیں۔ جویل کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، میں بٹلر کو کہتا ہوں کہ آپ کو باہر لے جائے۔ جون کے جانے کے بعد ایک نازک اور نسوانی آواز اچانک گونجی، جویل، وہ ظاہر ہے کہ ڈیڈ کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن وہ یہاں تم سے باتیں کر کے وقت ضائع کر رہا ہے، اور ڈاکٹر زیب، وہ کتنی فضول باتیں کرتا ہے۔ جویل مسکرایا یہ سن کر۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پرکشش شخصیت اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ ایان کی لے پالک بیٹی انیتا اسمتھ تھی۔ ایان نے اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی اور صرف ایک بیٹی کو گود لیا۔ اسمتھ خاندان میں پیدا ہونے والے باقی سب بچے لڑکے تھے، اس لیے وہ اپنی اکلوتی چھوٹی بہن پر بے حد نچھاور تھے۔ جویل نے کہا، جب تک وہ انکل ایان کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کی شہرت کو بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ انیتا نے اپنی زبان باہر نکالی اور نظریں جھکا لی۔ سب نے کہا کہ انیتا اسمتھ نیو یارک میں اسمتھ خاندان کی شہزادی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت جویل سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔
اسمتھ خاندان کا نیا سربراہ ہمیشہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا اور بہت نرم اور فراخ دل تھا، لیکن انیتا کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک باریک دیوار موجود ہے۔ اسمتھ مینشن کے داخلی دروازے پر ایان کے ولا سے مینار کے گیٹ تک پہنچنے میں گاڑی کو پورے 10 منٹ لگے۔ یہ تب ہوا جب انہوں نے مین روڈ پر قدم رکھا کہ ٹینا نے آخرکار مینار سے نظریں ہٹا لی۔ اس نے گھبراہٹ کے ساتھ جون کی طرف دیکھا اور کہا، سر، ایان اسمتھ تقریباً موت کے دروازے پر ہے۔ وہ خود بھی مزید زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ ہم ان کی زندگی کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایان کو نہ کوئی بیرونی چوٹ تھی اور نہ ہی اندرونی۔ جدید طب کے مطابق ان کے جسم میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان کے اندرونی اعضاء آہستہ آہستہ ناکام ہو رہے تھے۔ جون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی ہتھیلی پر آدھی گولی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، روزانہ ان کی صحت کا جائزہ لینے جاؤ۔ پہلے ان کے جسم کی غیر اہم نکات پر کچھ سوئیاں لگاؤ اور پھر انہیں ایک گولی کھلا دو۔ یہ ان کی زندگی بچائے رکھے گی۔ ٹینا نے حیرانی سے کہا، سر، یہ گولی تو… جون نے گہری سانس لی اور جواب دیا، یہ کیئر فری پل ہے۔ ٹینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ گولی تو بے حد قیمتی ہے۔ آپ… جون نے مٹھی بند کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی عمر کی وجہ سے ان کی پلکوں کی جلد ڈھیلی اور جھریوں سے بڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہدایت دی، کسی کو بھی رازدارانہ طور پر ہارمونیا فارمیسی سے یہ گولیاں خریدنے کے لیے کہو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیئر فری پلز کی گولی کی بدولت ہارمونیا فارمیسی نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ اگر ہم نے کچھ بڑا حاصل نہ کیا تو وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ ٹینا فوراً سمجھ گئی کہ جون کا مطلب کیا تھا۔ مائرز خاندان نے کیئر فری پلز کا استعمال کر کے ایک ہی رات میں اپنا نام بنایا تھا جب انہوں نے بزرگ مسز مہدی کا علاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جون کو روایتی طب کے میدان میں اپنی پوزیشن میں مضبوط کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ لیکن اب چونکہ کیئر فری پلز بادشاہ کے قبضے میں آ چکی تھی، یہ ان کی شہرت چھین لے گئی تھی۔ ڈاکٹر زیب ہی واحد شخص تھے جو ایان کا علاج کر سکتے تھے، لیکن جون نے انہیں زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ بلا شبہ ایک قابل فخر کارنامہ تھا۔ ٹینا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سنجیدگی سے کہا، فکر نہ کرے سر، میں یقینی بناؤں گی کہ کوئی غلطی نہ ہو اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی اور چاند آسمان پر نمودار ہو رہا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں گاڑیوں سے بڑی ہوئی تھیں۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے سرخ کار کی روشنیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار چل رہی ہو۔ اگرچہ بادشاہ کی رہائش کا کوئی بڑا مینار نہیں تھی، لیکن یہ شہر کے مرکز میں واقع ایک پرسکون گوشہ تھی، جہاں سکون اور شہر کے شور شرابے کا امتزاج تھا۔ اس چھوٹے سے ولا کی مارکیٹ ویلیو 10 ملین سے زیادہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد مسز پاشا اور میلیسا پروین کو مطالعہ میں لے گئے۔ مسز پاشا کی آنکھوں کی سوزن کم ہو چکی تھی اور ان کی نظر مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی۔ انہوں نے شفقت بھری نظروں سے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، پروین، شمائلہ 5 سال کی ہو چکی ہوگی ہے نا؟ اسے ہمیشہ گھر پر رکھنا مناسب نہیں۔ کیا تم نے اسے کنڈر گارڈن میں بھیجنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ پروین نے اس کے بارے میں کافی پہلے سوچ رہا تھا۔ اصل میں نیو یارک کا یہ دورہ صرف عارضی قیام ہونا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا بیٹا بھی یہاں موجود تھا، شاید اسے مستقل طور پر یہیں رہنا پڑے گا۔ اس نے سر ہلایا اور پوچھا، یہاں قریب میں بہتر کنڈر گارڈن کون سا ہے؟ شمائل کا آئی کیو بے حد زیادہ تھا، اس لیے وہ عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی اور کھیلنے کے علاوہ کسی بھی کام میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پروین نے اسے کھیل کھیلنے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ توجہ مرکوز کرنے کی مشق کرے۔ تاہم حقیقت میں اسے کھیلنے کا وقت روزانہ محدود ہوتا تھا۔ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے ایک ایسے کنڈر گارڈن کی ضرورت تھی جہاں عملہ بہت زیادہ ہو اور سب سے زیادہ پیشہ ور اساتذہ وہاں موجود ہوں تاکہ اس کا خاص خیال رکھا جا سکے۔ اس کے سوال پر میلیسا کچھ دیر کے لیے حیران ہوئی، پھر جواب دیا، یہاں قریب میں سب سے بہترین کنڈر گارڈن انٹرنیشنل گولڈن سن شائن کنڈر گارڈن ہے۔ مسز پاشا نے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا، لیکن اس کنڈر گارڈن میں داخلہ لینا بہت مشکل ہے۔ پروین الجھن میں پڑ گئی۔ میلیسا نے وضاحت کی، یہ نیو یارک کا سب سے بہترین کنڈر گارڈن ہے۔ وہاں کے طلبہ یا تو بے حد امیر ہیں یا اعلیٰ خاندانی حیثیت کے مالک۔ ہمارے خاندان کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ تو زرتاشا اور نہ ہی پرسام اپنے بچپن میں اسکول میں داخلہ لے سکے تھے۔ تو انہوں نے مزید کہا،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کنڈرگارٹن بچوں سے تو سخت معیار پر پورا اترنے کا مطالبہ کرتا ہی ہے، لیکن ان کے والدین سے بھی کڑی شرائط پوری کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ والدین تو خاص صلاحیتوں کے مالک ہونے چاہئیں یا اعلیٰ عہدوں پر فائز۔ اس کے علاوہ والدین کے لیے مختلف موضوعات پر مخصوص امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ پروین نے براہ راست اہم نکات پوچھا۔ خاص صلاحیت کیا شمار ہوتی ہے؟ میلیسا نے جواب دیا، ایسے افراد جنہوں نے بڑے پیمانے پر خدمات انجام دی ہوں، یا پھر یہ بھی کام کرے گا کہ والدین اعلیٰ درجے کے بلیک کارڈ کے حامل ہوں۔ مسز پاشا نے حیرانی سے پوچھا، اعلیٰ درجے کا بلیک کارڈ کیا ہوتا ہے؟ میلیسا نے سر ہلا کر کہا، میں نے اس کے بارے میں صرف سنا ہے، دیکھا کبھی نہیں۔ لیکن پروین کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ بینک کا اعلیٰ درجے کا بلیک کارڈ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جس کی کوئی کریڈٹ حد نہیں ہوتی۔ فی الحال دنیا بھر میں صرف درجن بھر ایسے بلیک کارڈ موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درجن بھر افراد ایک پراسرار تنظیم میں شامل ہیں جسے امپیریل لیگ کہا جاتا ہے۔ امپیریل لیگ کے ممبران یا تو عالمی سطح کے کاروباری افراد ہیں یا اعلیٰ سیاستدان ہیں۔ وہ عالمی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ بہت پراسرار ہیں اور ان کے درمیان ایک عام سی گفتگو بھی عالمی معاشی طوفان پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم تمام ممبران گمنام ہیں اور یہاں تک کہ تنظیم کے اندر موجود لوگ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ہر کوئی نجی طور پر قیاس کرتا ہے کہ پورے امریکہ اور پاکستان میں ایسا بلیک کارڈ رکھنے والا فرد صرف ثالث ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتا ہے۔ ایسا بلیک کارڈ رکھنے والا کوئی بھی شخص اس کنڈرگارٹن کو خرید سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے کسی قسم کا داخلہ پابندی نہیں ہوگی۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر اٹھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا، لیکن جب اس نے کالر آئی ڈی پر نام دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ پروین نے میلیسا سے کہا، ہم اس کنڈرگارٹن میں جائیں گے آنٹی میلیسا، میں شمائل کو وہاں لے جاؤں گی اور کوشش کروں گی۔ پھر وہ اٹھی، دروازہ کھولا اور کال اٹھا لی۔ کال کے دوسرے سرے سے ایک بوڑھی اور سخت آواز سنائی دی، تم کہاں ہو؟ یہ اس کی روایتی طب کے استاد سلویسٹر زابے کی آواز تھی۔ سلویسٹر کے سخت اور سنجیدہ شخصیت کے بارے میں سوچتے ہوئے پروین نے خود بخود اپنی کمر سیدھی کر لی اور جواب دیا، میں نیو یارک میں ہوں سر، کیا بات ہے؟ سلویسٹر نے آہستہ سے جواب دیا، اوہ، اسمتھ خاندان تمہیں تلاش کر رہا ہے، وہ کسی کی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اسمتھ خاندان؟ کیا یہ ایان اسمتھ ہے؟ جیسے ہی پروین کہنے والی تھی کہ وہ جائے گی، سلویسٹر نے کہا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ بس زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، اس وقت وہ کیئر فری پل کا استعمال کر کے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں، چاہے تم جا کر بھی علاج کرو، کیا تم اسے زندگی گزارنے کی خواہش واپس لے سکتی ہو؟ پروین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ایان اسے دیکھے گا تو وہ اور بھی زیادہ مرنے کی خواہش کرے گا۔ اس نے دل میں آہستہ سے آہ بھری، پھر اس نے احتیاط سے پوچھا، ٹھیک ہے، کیا میں کل آپ سے ملنے آ سکتی ہوں سر؟ سلویسٹر اس سال 90 سال سے زائد عمر کے ہو چکے تھے، مگر بوڑھے آدمی کی آواز صاف اور واضح تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، کوئی بات نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہاں دیکھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے میری روایتی طب کی مہارت کو منتقل کرنا ہی میری مہربانی کا بہترین بدلہ ہوگا۔ تاہم بوڑھے آدمی کی بے پرواہی نے پروین کو آبدیدہ کر دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ کئی بار مر چکی ہوتی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا کر کہا، اس صورت میں مجھے بتائیں، اگر آپ کبھی مجھ سے ملنا چاہیں۔ تم اب بچے نہیں ہو، پھر بھی اتنے بے لگام کیوں؟ بس کرو، یہ کہہ کر سلویسٹر نے کہا، میں فون بند کر رہا ہوں۔ بیپ۔ پروین نے اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا اور آہستہ سے آہ بھری۔ وہ بوڑھا آدمی ہمیشہ کی طرح عجیب تھا۔ رات آرام سے گزر گئی۔ جب شمائل اگلے دن صبح جاگ کر اٹھی، پروین ابھی تک سو رہی تھی۔ شمائل نے آرام سے قالین پر قدم رکھتے ہوئے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پھر صرف اس وقت دروازہ بند کیا جب وہ مطالعے کی کمرے میں پہنچی۔ پھر شمائل نے اپنا سیل فون اٹھایا اور طلال کو ایک پیغام بھیجا، طلال چاچو، کیا آپ تیار ہو؟ طلال نے فوراً جواب دیا، میں نے تمہارے لیے لائیو اسٹریمنگ کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے، تو اب تم باقاعدہ لائیو اسٹریمنگ شروع کر سکتی ہو۔ اوکے ڈوکے۔ شمائل کرسی پر چڑھ گئی اور اپنی چھوٹی سی جسامت کو بڑی سویل کرسی پر ڈال دیا۔ اس نے پاؤں میز کے ساتھ ٹکایا اور کرسی کو سیدھا گھمایا۔ پھر اس نے پروین کے کمپیوٹر کو آن کیا۔ طلال ہنستے ہوئے پیغام بھیجتا ہے، آج تمہاری پہلی لائیو اسٹریمنگ ہے شمائل،
آج کچھ خاص کرتے ہیں تاکہ تم زیادہ فینس کو متوجہ کر سکو۔ شمائل کی بڑی سی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ طلال جو مہدی مینشن میں تھا نے جواب دیا، چلو لائف اسٹریمنگ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شمائل نے جوش سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں ضرور ہرا دوں گی۔ طلال نے مغرور انداز میں جواب دیا، لائف اسٹریمنگ میں مقابلہ کھیل پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ فینس کو پیسے والے تحفوں پر ہوتا ہے۔ میرے پاس 10 ملین فینس ہیں تو میں تمہیں ضرور ہرا دوں گا۔ طلال نے اپنی چھوٹی بھتیجی سے کھیل میں طویل عرصے سے عظمت اٹھائی تھی۔ اب وہ کھڑا ہو کر اپنا وقار واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بھتیجی کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ اس کے فینس کتنے پاگل ہیں۔ شمائل نے لکھا، میں تم سے بہتر ہوں گی۔ طلال نے مسکرا کر نیا لائف اسٹریمنگ شروع کیا۔ ہیلو سب کو طلال اس ہے۔ آج میں آپ سب کو ایک نئے دوست سے ملواتا ہوں۔ وہ میری ٹیم لیڈر ہے۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، وہ پیاری لڑکی ہے جن کی آواز میں بچوں کی سی مسکراہٹ ہے اور جو بڑی توپ والی ہیروئن بننا پسند کرتی ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ انہیں بھرپور سپورٹ دیں۔ اسمتھ مینشن۔ ایان صبح اٹھا۔ خادم نے فوراً اسے بتایا کہ جویل نے پچھلے دن رات بھر اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ جویل، جس کی آنکھیں سرخ تھیں، نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، انکل ایان اسمتھ، خاندان کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں اکیلا خاندان میں قیادت نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جویل جھوٹ بول رہا تھا، وہ اسے کہیں زیادہ قابل تھا، پھر بھی وہ ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ بہت کمزور ہو۔ ایان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں۔ جویل کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور ایان کو دیا تاکہ اس کی دلچسپی حاصل کی جا سکے۔ اس نے کہا، مجھے یاد ہے آپ کو کھیلنا بہت پسند تھا انکل ایان۔ یہ کھیل اب بہت مقبول ہو رہا ہے، کیا آپ اسے آزمانا چاہو گے؟ وہ جو کھیل کھیلتا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس وقت زمرد ابھی اس کے ساتھ تھی۔ ایان کو دراصل کھیلوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بے خروکی سے کہا، مجھے نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں۔ ایک لائیو اسٹریمنگ ایپ کھولا اور کہا، دوسروں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا بھی بہت دلچسپی ہوتا ہے، آپ صرف دیکھ کر ہی کھیلنا سیکھ سکتے ہو۔ اس نے کہا، عارضی لائیو اسٹریمنگ کھولا اور سیل فون ایان کے دیکھنے کے لیے ایک طرف رکھ دیا۔ ایان اپنی بھتیجے کی مہربانی کو رد نہیں کر سکا تو اس نے غیر جانبداری سے اس پر نظر ڈالی۔ لائیو اسٹریمنگ سے ایک نرم اور پیاری آواز سنائی دی، طلال، میرے پوائنٹس اتنے کم کیوں ہیں؟ طلال نے جواب دیا، کیونکہ پوائنٹس وہ ہیں جو فینس کی طرف سے تمہیں بھیجے گئے ورچوئل تحفوں کی کل رقم سے حساب کیے جاتے ہیں۔ تمہارے پاس ابھی زیادہ فینس نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، آؤ سب، میں ہمیشہ سویٹ سیم سے کھیل میں ہار جاتا ہوں تو اس بار میں اسے بتا دوں گا کہ ہارنا کیا ہوتا ہے۔ سویٹ سیم۔ ایان ایک لمحے کے لیے چونکا۔ اسے یاد آیا کہ زمرد کا گیم ایلس لالی پاپ تھا۔ جب اس نے اسے مذاق اڑایا تھا تو وہ کہتی تھی، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر مستقبل میں بیٹی ہو تو میں اس کو گیم کھیلوں گی اور اس کا ایلس سویٹ سیم رکھوں گی اور تمہاری شوگر سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سویٹ سیم۔ ایان نے اپنی مدھم اور کمزور ٹانگ کو بڑھایا اور سیل فون اٹھایا۔ فوراً اس کی نظر اسکرین پر گئی جہاں سویٹ سیم کے پوائنٹس چند سو تھے جبکہ طلال کے پوائنٹس ہزاروں میں تھے۔ اچانک اس نے کچھ دلچسپی محسوس کی۔ جب طلال نے سر اٹھایا تو اسے اچانک پتہ چلا کہ سویٹ سیم کے پوائنٹس اس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً کہا، یہ کیا ہوا؟ شمائل نے خوش ہو کر کہا، کسی نے مجھے اتنا بڑا ٹپ دیا، اب تو مجھے گنتی نہیں آ رہی۔ طلال نے گنتی کی اور پایا کہ اسے $80,000 کا ٹپ ملا تھا۔ حیران ہو کر وہ بولا، جلدی کرو، اپنے اسپانسر ڈیڈی کا شکریہ ادا کرو۔ اسپانسر ڈیڈی کا شکریہ؟ شمائل کو تھوڑی مشکل پیش آئی۔ اس نے کہا، لیکن میرے تو ایک ڈیڈی پہلے ہی ہیں۔ وہ سر کو جھکاتے ہوئے انگلی چبانے لگی اور تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے کہا، مجھے پتا ہے، میں ممی کو کہوں گی کہ وہ اسے ڈیڈی کہے تو اس کا مطلب ہے وہ نانا ہے۔ اسپانسر نانا کا شکریہ۔ بات کرتے ہوئے ایک اور نوٹیفیکیشن آیا جس میں $80,000 کا ٹپ ملا تھا۔ اس نے طلال کے پوائنٹس پر ایک تباہ کن ضرب لگائی۔ چلے، وہ غصے میں بولا، اتنا گھمنڈ مت کرو، میرے پاس بھی اسپانسر ہے۔ اس نے فوراً اپنی فیس بک پیج پر لائیو اسٹریمنگ کا لنک شیئر کیا اور لکھا، ارے سب جو پیسے والے ہیں مہربانی کر کے مدد کریں، جو نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں۔ طلال کے زیادہ تر دوست امیر لوگ تھے اور عموماً ہزاروں ڈالر کے تحفے مزے کے لیے دیتے تھے۔ لنک شیئر کرنے کے بعد اس کے پوائنٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران سالس مہدی کارپوریشن کے دفتر میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے قریب حارث پڑھائی کر رہا تھا۔ اس نے فیس بک پیج کھولا اور فوراً طلال کی پوسٹ دیکھ لیا۔
बोर होकर उसने लिंक खोला। फ़ौरन उसने लाइव स्ट्रीमिंग में एक नरम आवाज़ सुनी, स्पॉन्सर नाना, आपका शुक्रिया, कितना बड़ा टिप दिया, मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगी। सालिस उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया था। वो आवाज़ कुछ कुछ फेमिलियर सी लग रही थी। ताहम जब उसने नीचे नज़र डाली और अपने बेटे को अपने साथ बैठा देखा तो उसने अपने शकों को दबाया। कैलिफोर्निया में वापस जाते वक्त हारिस कभी कभार लड़कियों के कपड़े पहनता था, जैसे कि उसकी शख्सियत में कोई तकसीम हो गई हो। ताहम जब वो न्यूयॉर्क वापस आया, पहली बार जब वो कैन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस करने गया, जहाँ मैं एक शहज़ादी के लिबास में वापस आया था और दोबारा छोटी शहज़ादी बन गया था, तब के बाद से वो गुज़िश्ता चंद दिनों में नॉर्मल रहा था। उसे यकीन था कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में था, वरना वो क्यों सोचेगा कि उसने अभी अभी जो आवाज़ सुनी थी वो उसके बेटे की आवाज़ की तरह क्यों लगी थी, जो कि पहले ही इज़्तिराब के दौरान सुनी थी। लेकिन तलाल क्या कर रहा था? उसकी लाइव स्ट्रीम में बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही थी? सालिस की गहरी आंखें तंग हो गई और चुपचाप देख रहा था। चंद सेकंड में उसने इस मुकाबले के बारे में मालूमात इकट्ठी की। उसे हंसी आई थी। उसका छोटा भाई वाकई अच्छा काम कर रहा था। ये सोचना कि वो एक मामूली स्ट्रीमर के ज़रिए असर आ गया था, कमाल की बात थी। क्या कोई मसला नहीं था, जब तक कि किसी को ये ना पता चले कि तलाम वो गेम स्ट्रीमर मेहदी ख़ानदान का हिस्सा था। अगर कभी ये बात किसी को मालूम हो गई तो ये ख़ानदान के लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। ये सोचकर सालिस ने फ़ौरन अपने अकाउंट में $3 लाख का टॉप अप कर दिया। वो अपने छोटे भाई को टॉप अप देने वाला था जब अचानक उसने वो नरम आवाज़ सुनी, क्या तुम्हें पता है कि रिडीम को किसने दरियाफ्त किया? ये जाननी डीप था, हारिस। उसकी उंगलियां फ़ौरन रुक गई और उसके दिल में एक एहसास उजागर हुआ। उसने फ़ौरन स्वीट सैम के लाइव स्ट्रीम दाखिल हो गया। स्क्रीन पर दोनों स्ट्रीमर्स आपस में मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब उनके कैमरों में से कोई एक भी ऑन नहीं था, उसके बजाय वो अपने गेम प्ले को स्ट्रीम कर रहे थे। एक तेज़ और वाज़ेह आवाज़ में छोटी लड़की ने कहा, स्पॉन्सर नाना, मैंने गलत नहीं कहा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं और बता सकती हूँ। क्या तुम्हें वो मशहूर मुसन्निफ़ पता है जिसने रोमियो और जूलियट लिखा? ये क्रिस हेमलोर्स था। ये मामूली सी मालूमात जिनके जवाबात हमेशा हैंडसम अदाकारों और मशहूर शख्सियात के बारे में होते थे, ये आवाज़ें क्यों इतनी फेमिलियर लग रही थीं? सालिस ने बेइख्तियार हारिस को फिर से देखा। वो खानसा और नज़रें नीचे कर दी, लेकिन उसमें गैर मुतवक्के से कुर्बत का एहसास उभरा। वो हमेशा से बचपन से अकेला था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उसके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा साजिश और चालबाजी थी, यहाँ तक कि उसके दादा ने भी उसकी मौत से पहले उसे धोखा दिया था। इसलिए वो कभी कभार वो तन्हाई का एहसास भी करता था। हारिस एक लड़का था, तो उसने हमेशा उस बचपन से खुद मुख्तार और खुद पर इन्हिसार करने की तालीम दी थी। वो हारिस को शहज़ादी के लिबास में पसंद नहीं करता था, लेकिन सच तो ये है कि जब वो इसका बड़ा हाथ अपने नरम छोटे हाथों में पकड़ता और अपनी बड़ी नम और मासूम आंखों से उसे देखता, तो उसका दिल ऐसा महसूस होता जैसे वो गर्म चश्मे में डूब रहा हो। कभी कभार वो सोचता था कि इतना अच्छा होता अगर उसके पास हकीकत में एक बेटी होती। कि मैं चालाक नहीं हुआ, मैं देख रही हूँ कि सब कमेंट्स में हंस रहे हैं, क्या इसलिए कि मैं इतनी ज़हीन हूँ? लेकिन फिर भी कोई मुझे टिप क्यों नहीं दे रहा? सालिस ने फ़ौरन अपनी उंगलियों की एक हरकत से 9,999 तैयारों की कीमत के बराबर सबसे महंगा वर्चुअल तोहफा भेजा। शुमाइल ने फ़ौरन कहा, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे दोबारा टिप दी है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था ये कितने पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी परेशानी से बोली, मगर ये सिर्फ इसलिए है कि मम्मी के अब्बू बहुत बड़े आदमी हैं कि मैंने उससे स्पॉन्सर डैडी हासिल किया। मैं एक वक्त में दो नहीं रख सकती, मुझे एक ही स्पॉन्सर डैडी को चुनना है। जैसे ही उसने कहा, एक और अकाउंट ने भी उसे 9,999 तैयारों की टिप दी। शुमाइल ने कहा, स्पॉन्सर डैडी, आई लव यू। सालिस ने फ़ैन लिस्ट खोली और पाया कि स्वीट सैम के फ़ैन लिस्ट में सबसे ऊपर एक अकाउंट था जिसका नाम नाना था।